الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. یہ سورہ رعد کی 8 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. ہر مادہ کو یعنی فیمیل کو جو حمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور مادہ کی رحم میں یعنی بچے والی تھیلی میں جو کمی زیادتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے. عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال. چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی چیزوں کو وہ اللہ تعالی جانتے ہیں جن کی ذات بہت بڑی ہے اور شان بہت اونچی ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. جو آدمی تم میں سے چپکے سے بات کرے، اور جو آدمی زور سے بولے، اور جو آدمی رات کے وقت کہیں چھپا ہوا ہو اور دن کے وقت کہیں چل پھر رہا ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں برابر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سب سے اچھی طرح جانتے ہیں. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اس انسان کے لیے کچھ فرشتے حفاظت کرنے والے ہیں جو باری باری آتے ہیں، جن کی باری بدلتی رہتی ہے. وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کے سامنے اور انسان کے پیچھے سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. یقین جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات میں خود تبدیلی نہ لاوے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر آفت کا ارادہ کرتے ہیں تو آ کر رہتی ہے، پھر وہ آفت واپس نہیں ہو سکتی.
وہ برائی ہٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں، اور ان کے لیے یعنی جن پر آفت آئی ہے اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کے علم کو بیان کیا گیا، قدرت کو بیان کیا گیا۔ اس دنیا میں اللہ تعالی نے فیمیل بنائی۔ فیمیل انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں مؤنث کہتے ہیں، گجراتی میں مادہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ عورت، بکری، گائے، اونٹنی، مرغی، یہ سب فیمیل کہلاتے ہیں، مادہ کہلاتی ہے۔ اب ان میں سے انسان اور جانوروں کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں اور پرندوں کے انڈے ہوتے ہیں۔ پرندے مرغی ہے، کبوتر ہے، کوا ہے، چڑیا ہے، یہ انڈے دیتے ہیں اور پھر اس انڈے میں سے بچے نکلتے ہیں۔ اب انڈے میں سے جو بچے نکلتے ہیں، کبھی بچہ نر ہوتا ہے، کبھی مادہ ہوتا ہے، کبھی میل ہوتا ہے، کبھی فیمیل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت، بکری، اونٹنی، گائے، ان کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے۔ اب یہ جو بچہ ہے، یہ بچہ لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی پیدا ہوگی، بکرا بنے گا، بکری بنے گی، گائے بنے گی، بیل بنے گا، اونٹ بنے گا، اونٹنی بنے گی۔ یہ سب اللہ تعالی اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ کم اور ادھورا ہوتا ہے۔ زیادہ بچے تندرست اور پورے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوں گے کہ اس میں ہاتھ ادھورا ہوگا، کسی میں پیر ادھورا ہوگا، کسی کی ایک آنکھ ادھوری ہوگی۔ بعض مرتبہ 6 مہینے سے پہلے بچہ گر جاتا ہے۔ انسان میں 6 مہینے کم سے کم بچے کو پیدا ہونے کے اندر لگتے ہیں، تو بعض مرتبہ 6 مہینے سے پہلے بچہ آ جاتا ہے، اور بچہ جو آتا ہے ادھورا ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں۔ بعض مرتبہ عورت کے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، لیکن ہوا بھر گئی، دھوکہ ہو گیا لوگوں کو دیکھنے میں۔ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں جانتے ہیں۔ آج دنیا ایڈوانس ہوئی، سونوگرافی مشینیں آئی، ورنہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی کچھ نہیں جان سکتا تھا، اور ابھی سونوگرافی مشین کے ذریعے سے بھی بچے کا بھوشیہ کیسا ہوگا، نیک ہوگا، برا ہوگا، کتنے سال کا ہوگا، کتنی جلدی مر جائے گا، یہ بتانے والی دنیا میں کوئی مشین نہیں ہے، اور قیامت تک ایسی کوئی مشین بن نہیں سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو عورت کے پیٹ میں، بکری، گائے، بھینس، اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے، وہ بچے کے بارے میں ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ہر چیز کا اللہ کے یہاں ایک اندازہ ہے، ایسٹیمیٹ ہے، اور اس کے مطابق یہ دنیا میں سب کچھ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیز بھی جانتے ہیں، کھلی ہوئی چیز بھی جانتے ہیں، ظاہری چیز بھی جانتے ہیں۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی شان بہت اونچی ہے۔ کوئی انسان چھپ چھپ کر کے بات کرے
وہ بھی اللہ سنتے ہیں. کوئی انسان زور سے بولے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. جو دن میں چلتا ہے پھرتا ہے اللہ اس کو دیکھتے ہیں. رات کے اندھیرے میں چلتا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں. خدا کے لیے سب برابر ہے. ہمارے لیے تو اجالا ہو تو نظر آئے گا، سامنے ہو نظر آئے گا، نزدیک میں ہو نظر آئے گا. اللہ کے لیے نزدیک اور دور سب برابر ہے. اللہ کے لیے اندھیرے اور اجالے سب برابر ہے. اللہ کے لیے دن اور رات سب برابر ہے. کون دنیا میں کہاں کیا کرتا ہے، کہاں چلتا ہے، کہاں پھرتا ہے، کیا بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. اور اس کے مطابق اللہ قیامت کے دن حساب کتاب کریں گے، انسان کی پکڑ کریں گے. اچھے کام کرو تو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے، برے کام کرو تو جہنم کی سزا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک نظام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ پوری دنیا کا کام اللہ اکیلے بھی کر سکتے ہیں. اللہ کی قدرت پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی طاقت پر ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ اکیلے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے فرشتوں کو کچھ کام سونپے ہیں. فرشتے اس دنیا میں بہت سارے کام کرتے ہیں. یہ اللہ کا اسٹاف ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. یہ دنیا میں جو کچھ کام ہوتے ہیں فرشتے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. بارش برسانے کا کام ہے، زمین میں سے کھیتی اگانے کا کام ہے، ہوا چلانا ہے، پانی برسانا ہے، کسی کو موت دینی ہے، کسی کو زندہ اور بچے میں روح ڈالنی ہے. یہ سب کام جو اس جگت میں دنیا میں ہو رہا ہے، پانی میں سمندر میں ہو رہا ہے، یہ سب کام کے لیے اللہ نے فرشتے لگا کے رکھے ہیں. اور فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ کام کرواتے ہیں. تو ایک تو فرشتوں کی ٹیم ہے جو انسانوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے. ہر وقت دو فرشتے رہتے ہیں، ایک دائنی طرف، ایک فرشتہ دابی طرف. یہ دائنی طرف والا فرشتہ سردار ہے، دابی طرف والا فرشتہ اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرتا ہے. یہ جمنی طرف والا فرشتہ نیک کام لکھتا ہے، دابی طرف والا فرشتہ برے کام لکھتا ہے. اور اللہ کی عجیب شان، جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو یہ جمنی طرف والا فرشتہ 10 گنا بڑھا کے لکھتا ہے. 1 رکعت نماز پڑھی تو 10 رکعت کا ثواب. یعنی کم سے کم آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے تو 2 رکعت کو 10 گنا کر کے یعنی 20 رکعت کا کم سے کم ثواب فرشتہ لکھتا ہے. 1 روپیہ صدقہ کیا تو کم سے کم 10 روپے صدقے کا ثواب فرشتہ لکھتا ہے. تو انسان جو بھی اچھا کام کرے گا یہ جمنی طرف والا فرشتہ 10 گنا اس کو لکھتا ہے، اور دابی طرف والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے. جب انسان کوئی گندا کام کرے گا تو یہ فوراً نہیں لکھے گا، یہ کہے گا کہ انتظار کرو. یہ انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کے گناہ نہیں لکھوں گا، چھوڑ دوں گا. وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے. اب انسان اگر توبہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ وہ گناہ مٹا دیتا ہے. اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو 1 گناہ کیا تو 1 لکھے گا، 1 سے زیادہ نہیں لکھے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، خدا کا ایک نظام ہے کہ 1 نیکی پر 10 نیکی، اور گناہ میں 1 گناہ پر 1 ہی گناہ. یہ فرشتے لکھنے کا کام کرتے ہیں. اور فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. ابھی میں نے اللہ کے فضل سے عصر کی نماز پڑھی تو جو فرشتے پورے دن کی ڈیوٹی پر تھے وہ ابھی اپنے فائل، چوپڑے، نوٹ بک بند کر کے آسمان پر جانے کی تیاری میں ہیں.
اور رات کی ڈیوٹی والے فرشتے آ رہے ہیں۔ اب یہ رات بھر ڈیوٹی کریں گے، جب فجر کی نماز آئے گی تو یہ نائٹ ڈیوٹی والے فرشتے آسمان پر جائیں گے اور دن کی ڈیوٹی والے فرشتے آ جائیں گے۔ اب کتنی خوش نصیب بات کہ ہم ماشاءاللہ مسجد میں ہیں، قرآن کی مجلس میں ہیں، تو یہ فرشتے آج ہمارے اعمال نامے میں انشاءاللہ یہ لکھ کر خدا کو دکھائیں گے کہ اللہ جب ہم لوگ آئے اور آج دن بھر کا ان کا چوپڑا بن گیا تو یہ مسجد میں تھے، قرآن کی مبارک مجلس کے اندر یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور خدا کے دربار میں یہ پیش کریں گے۔ پھر رات پوری ہوگی اور صبح میں جب دوسرے فرشتے آئیں گے تو پھر وہ رات والے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ تو ایک جمنی سائڈ فرشتہ، ایک ڈابی سائڈ فرشتہ۔ ایک فرشتہ یہاں پیشانی کے پاس رہتا ہے کہ انسان جب گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، سر اونچا کرتا ہے، آئی ایم سم تھنگ کہتا ہے، تو فرشتہ اس کی پیشانی پکڑ کے نیچا کرتا ہے کہ تو کوئی بڑا نہیں ہے، تیری کوئی طاقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو جھکاتا ہے، نیچا کرتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو فرشتہ پیشانی پکڑ کے اونچا کرتا ہے کہ تو عزت والا ہے۔ تو جو آدمی بھی گھمنڈ کرے گا، بڑائی کرے گا، تو فرشتہ اس کو نیچا کرے گا، اور جو انسان اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے وہ فرشتہ پیشانی پکڑ کے اونچا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ یہاں رہتا ہے، دو فرشتے آنکھ کے پاس رہتے ہیں جو ہر وقت ہماری آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں کہ اندر کوئی چیز چلی نہ جاوے، اندر کوئی چیز گھس نہ جاوے۔ ایک فرشتہ ہمارے ہونٹ کے پاس رہتا ہے اور وہ فرشتہ درود پاک کا کام کرتا ہے کہ جب کوئی انسان درود پاک پڑھے گا تو فوراً وہ درود لے کر کے مدینے پاک جائے گا اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں ہمارے نام کے ساتھ وہ فرشتہ پہنچائے گا اور پہنچا کے پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو درود پاک کو لکھنے والا، درود پاک مدینے پاک تک پہنچانے والا ایک اسپیشل فرشتہ ہے جو ہونٹ کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اسی لیے آدمی جتنا درود پڑھے گا وہ فرشتہ اپنی ڈیوٹی کرے گا اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں نام کے ساتھ درود پہنچانے کا کام کرے گا۔ ایک فرشتہ ہے جو منہ کے پاس رہتا ہے، جو ہمارے منہ کی حفاظت کرتا ہے کہ منہ میں کوئی چیز چلی نہ جاوے، سانپ نہ چلے جاوے، کوئی اور تکلیف دینے والی چیز نہ جاوے۔ یہ پورا اللہ کا سسٹم ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ یہ حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ تو اس پوری دنیا میں اللہ نے فرشتوں کا ایک سسٹم بنایا ہے جو انسانوں کی حفاظت کے کام کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے حالات کو بدلے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے حالات کو بدلتے ہیں۔ انسان اپنے حالات بدلے تو اللہ دنیا کے حالات بدلتے ہیں۔ انسان نیک کام کرے گا دنیا میں رحمت آئے گی، انسان گناہ کے کام کرے گا تو دنیا میں آفت بلا مصیبت آئے گی۔ اور آگے عقیدے کی بات بتلائی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر آفت بھیجتے ہیں، مصیبت بھیجتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت اس آفت کو، بلا کو، مصیبت کو، تکلیف کو دور نہیں کر سکتی۔ اور خدا کی طرف سے جب کوئی آفت آتی ہے تو کوئی مدد کرنے والا ہوتا نہیں ہے۔ اس وقت کے اوپر پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر آفت کے حالات ہے، مصیبت کے حالات ہے، بیماری اور وائرس کے حالات ہے۔ تو ہر انسان کو اپنے مالک، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس دنیا میں تکلیف لانے والے آپ اپنے فضل سے تکلیف کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ بیماری لانے والے بھی آپ اپنے کرم سے بیماری کو دور کر دیجئے۔ ایمان والو ایک عقیدہ رکھو
میں آپ سب کو یہ عقیدہ سکھانا چاہتا ہوں. یہ عقیدہ بہت ضروری عقیدہ ہے کہ کورونا وائرس ہو، کووڈ ہو یا کوئی اور خطرناک سے خطرناک وائرس ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. خدا کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو بیماری تکلیف دے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو بڑے سے بڑا وائرس کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے انسان کو اللہ کی طرف دھیان دینا چاہیے. اے مصیبت کو دور کرنے والے اللہ، اے بیماریوں کو دور کرنے والے اللہ، اے آفتوں کو دور کرنے والے اللہ، آپ اپنے فضل و کرم سے یہ آفت، بلا، مصیبت، بیماری ختم فرما دیجئے، دور فرما دیجئے. آج کمی یہ ہے کہ الگ الگ قسم کی کوشش ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، تدبیر ہو رہی ہے کہ بھئی یوں کرو تو بچیں گے، یوں کرو تو بچیں گے، ایسا کرو تو بچیں گے. لیکن اصل چیز اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ آپ ہماری حفاظت کرو، اے اللہ آپ ہمیں بچا لو، اے اللہ آپ بیماری کو دور کر دو. وہ اصل کام انسان کو کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی کورونا وائرس سے حفاظت فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا، تندرستی، عافیت، راحت کی دولت سے مالا مال فرمائے. رمضان شروع ہونے جا رہا ہے. رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا اہتمام کرے. اللہ آنے والے رمضان کو ہم سب کے لیے خیر کا، برکت کا، رحمت کا ذریعہ بنا دے. شہادت حسین اور وسیمہ خاتون، منظور صاحب، نعیم الحق، محمد ظہور شمس الحق، حافظ شکور، رخسانہ خاتون. اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرماوے، درجات کو جنت میں بلند فرماوے. ہمارے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب کا 17 سال کا پوتا ایکسیڈنٹ میں آج اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کی بال بال مغفرت فرماوے، اس کی قبر کو نور سے منور فرماوے، اور پورے گھرانے کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اجر جزیل عطا فرماوے. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جتنے بیمار ہیں
اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، ہر طرح کی آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان کے روزے، تراویح، تلاوت، خیرات، نیک اعمال سب چیزیں ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ آنے والے رمضان کو ہماری زندگیوں میں تقویٰ کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دیجیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔